دوسرا ہم ہر معاملے میں انڈیا کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہر دوسرا جو میدان ہے اس میں اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. انڈیا والے جو ہیں وہ مریخ پر مشن بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. چاند پر انہوں نے اسپیشلائزڈ اپنا مشن آلموسٹ لینڈ کروا دیا تھا اور ہم ابھی تک اس بحث سے نہیں نکلے کہ ہمیں محکمہ موسمیات کے ذریعے چاند دیکھنا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھنا ہے, اسپارکو والے دیکھیں گے یا ہمارے علماء کرام دیکھیں گے. آپ کو پہلی بات تو یہ کہ جگہسائی کے لیے ہم نے ایک بڑے آسان کام کو بڑا پیچیدہ کر دیا ہے. 21ویں صدی میں لوگ مریخ پتہ نہیں کہاں سورج کی تصاویر قریب سے لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے جو ہیں لوگوں کو چاند نظر نہیں آتا. تو یہ بڑا میرے خیال میں مذاق خیز سی بات ہے. آج کے دور میں رویت ہلال کمیٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو آپ یہ تو محکمہ موسمیات کو یہ کام دے دیں یا مطلب جو آپ کی منسٹری آف سائنس اور حکومت جو اعلان کرے وہ کافی ہے. ظاہر ہے کہ اگر پھر گناہ ثواب وہ غلط کرتے ہیں تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. ہم حکومت کے حکم کی تعمیل کریں اور حکومت جس دن حکم دے ایک دن ہم لوگ عید منا سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ تنازع اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے ہمیشہ سے کمزور رہی ہے, چاہے وہ فوجی حکومت ہو جیسا کہ انہوں نے بھی واقعہ بتایا بڑا میرے خیال آنکھیں کھولنے والا تھا ایوب خان کے دور کا, چاہے ہماری جمہوری حکومت ہو. ہماری ریاست جو ہے وہ ان مولوی حضرات کی بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے. اور یہ مطلب ہے اگر منیب صاحب سے پوچھا جائے کہ جی آپ کو محکمہ موسمیات پر اعتبار نہیں ہے اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اعتبار نہیں تو اتنی بڑی دوربین کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں تو دوربین نہیں ہوا کرتی تھی. تو آپ دوربین بھی استعمال نہ کریں, آپ لاؤڈ اسپیکر بھی استعمال نہ کریں, جو بھی آپ جدید چیزیں چشمہ آپ لگاتے ہیں, گھڑی ہاتھ میں پہنتے ہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر تو آپ. لیکن ظاہر ہے کہ اسلام دین اسلام جو ہے ایک مطلب مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے. اس میں کوئی غیر سائنسی غیر منطقی بات نہیں ہے. اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی پاپائیت نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا ہمارے یہاں پاپائیت نہیں ہے. حکومت وقت جو ہے وہ فیصلے کر سکتی ہے. یہ یورپ کا ایوولوشن اس طرح ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت کا جھگڑا رہتا تھا اس سے, کبھی پارلیمنٹ سے کبھی چرچ سے. ہمارے یہاں جو ہے مطلب ہے کہ حکومت جو حکمراں ہوتا تھا, خلیفہ وقت ہوتا تھا, سلطان ہوتا تھا, وہ سب کو ایک مطلب ہے لاٹھی سے ہانک دیا کرتا تھا. تو آج اگر ہمارے ملک میں جمہوریت ہے تو وہ اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس ہونا چاہیے اور حکومت فیصلہ کرے. انہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے اور یہ لوگ تو اقلیت میں اگر ایک بار حکومت اعلان کر دے کہ جی ہم 24 کو منائیں گے, فواد چودھری صاحب یہ اعلان کر دیں جی اب یہ ہے, تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. میرے خیال میں جو اکثریت ہے پاکستانیوں کی اعتراض نہیں ہوگا. یہ چھوٹے موٹے مولوی جو بیٹھ کے ادھر ادھر کرتے رہیں گے, یہ کرتے رہیں گے. ان کی جو عید ہے انہوں نے تو ہمیشہ تفرقہ پیدا کیا ہے, لوگوں کو متحد کرنے کی جگہ تقسیم کیا ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کے زمانے سے علامہ اقبال نے ان کے اوپر مطلب ہے شاعری کی, وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ زاہد کا کیا ہوتا ہے, شیخ کیا ہوتا ہے, مولوی کیا ہوتا ہے, مجاہد کی اذان کیا ہوتا ہے. یہ کہہ رہے کہ اس بار کی عوام جو ہے وہ منقسم ہوگی مجاہد کی اذان. تو یہ ساری باتیں ہماری اب کوئی پرانی یہ جھگڑا چل رہا ہے اور ہمیشہ سے مطلب ہے میرے خیال میں کئی ملکوں نے مسئلہ حل کیا. سعودی عرب میں مطلب ہے جو حکومت اعلان کرتی ہے لوگ مانتے ہیں, ترکی میں جو حکومت اعلان کرتی ہے مانتے ہیں. بھئی تو ہمارا کوئی انوکھا مولوی ہے کہ یہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آتا, یہ کوئی منطقی بات سنتا نہیں ہے, صرف لوگوں کو تفرقے کے اوپر اور سیکٹیرینزم پہ تقسیم کرتا ہے, لڑاتا ہے, کبھی دیوبندی بریلوی, کبھی شیعہ سنی. اللہ کا نام لیں, ہمیں مطلب ہے ایک خوشی کا موقع ہے, رمضان انعام کے طور پہ ہمیں رمضان جب آتا ہے تو عید انعام ہے مسلمانوں کا. اس انعام میں بھی جو ہے یہ مولوی حضرات جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ اس کو کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا کرتے ہیں. افسوس کہ یہاں پر بھی عوام منقسم نظر آئیں گے. رضا رومی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب کی اینک یا فواد چودھری صاحب کے سائنس, ہم دونوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں ایک ہی دن؟ دیکھیے مجھے تو جو ماضی کا ہے دستور اس کے مطابق تو ایک دن نہیں ہوتی عید, اور مجھے نہیں معلوم کہ اس بار کیا ایسی کوئی خاص بات ہوگی کہ سب اتفاق رائے پیدا کر لیں گے. مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ یہ جو بہت ہی سادہ اور سائنسی کام جو ہے اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے, اور اس میں اتنی یہ ریلیجس لابیز جو ہیں ان کی اتنی اپنی وہ دکانیں سجانے کا اور اپنی انفلوئنس کو دکھانے کا اتنا اب زور ہے کہ یہ ایک ایسا کہ اس معاملے کے اوپر بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہو پایا. کوئی زبانی شہادت دے دیتا ہے تو کوئی دوربینیں لگا کر, بھئی آج کل سب کچھ سائنس کے ذریعے ممکن ہے, آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جاتا ہے چاند نے کب ابھرنا ہے کب ڈوبنا ہے اور کس خطے میں.
تو اس کے مطابق عید کا تعین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ جو ہم نے یہ اسٹرکچرز بنا دیے ہوئے ہیں, رؤیت ہلال کمیٹی اور اس طرح کی دیگر ادارے جو ہیں, جو کہ اب بالکل 21ویں صدی سے میل نہیں کھاتے, آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک ایک ہی قوم کا نعرہ تو لگتا ہے, لیکن عیدیں 2-2 3-3 ہوتی ہیں. تو ہمیں فواد چودھری صاحب بالکل اچھا کام کر رہے تھے. میں ان کو بالکل ان کی جو ہے تعریف بھی کروں گا اور ان کو داد بھی دوں گا کہ انہوں نے اس کے اوپر میکسیمم ایفرٹس کی ہیں کہ کسی طرح سے اس معاملے کو بہتر بنایا جائے. لیکن وہ کامیاب ہوں گے میرا نہیں خیال, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو کورونا کے دوران جو رہا ہے ہمارے علماء حضرات کا رویہ اور بالکل ہٹ دھرمی, تو اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے نہیں کوئی زیادہ کانفیڈنس کہ علماء اور فواد صاحب ایک پیج پر آ سکیں گے. ابراہیم, مفتی صاحب نے تو محکمہ موسمیات کو بھی خبردار کیا کہ وہ چاند کی رؤیت کا اعلان نہ کریں. دیکھیں زریاب, اس ملک میں وہ طبقے جنہوں نے مذہب کے نام پر لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ بنایا ہے, وہ ہمیشہ نہ صرف تمام حکومتوں کو, صرف اس حکومت کو نہیں, پچھلی حکومتوں کو بھی, بلکہ پوری ریاست کو بلیک میل کرتے آئے ہیں. اور ریاست جو ہے وہ ان بلیک میلرز کے سامنے جو ہے وہ جھکتی ہمیں ہمیشہ نظر آئی ہے. اچھا, ایک تو آپ کو حکومتیں تو جھکتی نظر آتی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی ان کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے, جیسے ہمارے باقی دیگر شرکاء نے کہا, کہ ہمیں ایک تفرقہ نظر آتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ فواد چودھری جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں سائنٹیفکلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, اور وہ بالکل لاجیکل بات کرتے ہیں, تو حکومت کے اندر سے ہی, وہ وفاقی وزیر ہیں لیکن حکومت کے اندر سے ایک بھی آواز نہیں اٹھتی کہ جو ان کو سپورٹ کرے اور کہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ جو باقی ہمارے کچھ مولوی حضرات کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے تو وہ نیکڈ آئی سے دیکھنا ہے یا وہ دوربین سے ہی دیکھنا ہے, وہ دوربین بھی وہ ان لوگوں نے بنائی ہے جن کے بارے میں یہ فتوے لگاتے ہیں کہ وہ کافر ہیں اور وہ بہت برے لوگ ہیں. تو فواد چودھری اپنے وزیر کے ساتھ بھی حکومتی کوئی نمائندہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ صرف اس حکومت کا المیہ نہیں ہے, تمام حکومتوں کا المیہ رہا ہے. پھر یہ ہمارے جیسے قابل احترام مفتی پوپل زئی صاحب, اگر ان قسم کے علماء جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہوں, تو سعودی عرب میں جیسے ایک حکومتی اعلان ہو جاتا ہے, تو کیا وہاں ہمارے یہی قابل احترام علماء جو ہیں وہ اتنی کوئی جرت کر سکتے ہیں کہ وہاں یہ کہیں کہ نہیں, ہم تو حکومتی اعلان نہیں مانتے اور ہم جو ہے وہ اپنی ایک نیکڈ آئی سے دیکھیں گے چاند, اور اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. دوسرا, ہم ہر معاملے میں انڈیا کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہر دوسرا جو میدان ہے اس میں اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. انڈیا والے جو ہیں وہ مریخ پر مشن بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں, چاند پر انہوں نے اسپیشلائزڈ اپنا مشن آلموسٹ لینڈ کروا دیا تھا, اور ہم ابھی تک اس بحث سے نہیں نکلے کہ ہمیں محکمہ موسمیات کے ذریعے چاند دیکھنا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھنا ہے, اسپارکو والے دیکھیں گے یا ہمارے علماء کرام دیکھیں گے. اور یہ یورپ اور امریکہ میں چونکہ وہاں پہ اسلامی ریاستیں نہیں ہیں, تو وہ ریاست عید کا اعلان نہیں کرتی, تو وہ وہاں بھی یہ جو میس کریٹ ہوتا ہے 2-3 عیدوں کا, وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے جو مسلمان ہیں, خاص طور پر جو پاکستانی ہیں, وہ بھی انہی کی مرہون منت ہے. وہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں جی ہم سعودی عرب کے ساتھ کریں گے, کوئی کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کریں گے. اور حکومتیں اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب اس لیے نہیں جاتی. ویسے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان, اور ان سے بڑی امید تھی کہ کم سے کم یہ مسئلہ وہ حل کریں گے, اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا بھی تھا. حکومتیں اس مسئلے کو اس لیے ٹیک اپ نہیں کرتی کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس کی انہیں سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. آپ یہ دیکھیں کہ جب کے پی میں یا ہمارے قبائلی علاقوں میں یا دیگر جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ مختلف جگہوں پہ مختلف دنوں میں عید منا رہے ہیں, تو پھر وہ جو وہاں کے پولیٹیشنز ہیں وہ اپنا ووٹ بینک کو مینیج کرنے کے لیے, سیو کرنے کے لیے, وہ پھر اسی دن عید مناتے ہیں جہاں ان کے مقامی مولویوں نے اعلان کیا ہوتا ہے. تو پھر یہ اس کی سیاسی قیمت سے بچنے کے لیے ہماری کسی بھی حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس قسم کے گروہوں کو وہ مینیج کر سکیں اور ان سے کہیں کہ یہ جو ان کی وجہ سے ایک وہ ہماری یکجہتی متاثر ہوتی ہے وہ متاثر نہ ہو. تو یہ معاملہ چلتا رہے گا, اور یہ آپ بس یہ دعا کریں, 2 تو پکی ہیں کہ 2 ہوں گی, آپ اس پہ رہنا چاہیے کہ 3 نہ ہوں. اچھا, ہاں, اس پہ ہمیں 2 بھی ہو جائیں تو یہ اس پہ بھی خوش ہونا. اور 3 کس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ 3 بھی, یہ دیکھیں نا آپ نے تو 3 ورژن ہمیں بتا دیا, ایک محکمہ موسمیات کا بتا دیا, ایک وہ بتا دیا, ایک مفتی پوپل زئی صاحب کا بھی ہے, ایک
جو ہے وہ مفتی منیب صاحب کا دیا. اور پھر وہ ایک اور بھی اس میں ایشو ہے نا, وہ 20 منٹ تک جب وہ ایک اتنی سسپینس مووی چلتی ہے, وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ مفتی منیب صاحب جب اپیئر ہوتے ہیں کیمروں میں, پھر 20 منٹ تک وہ تمام علماء کرام کا تعارف کراتے ہیں, پھر ایک پھر وہ 20 پورے منٹ لینے کے بعد آخر میں جا کے بتاتے ہیں ہمیں کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. اور صحیح, اور یہی صورتحال ہم نے کورونا کے معاملے پر بھی دیکھی. جب ہم آپ نے بات کی سعودی عربیہ کی, وہاں پر مکہ, مدینہ, کربلا, مولا, مسجد اقصی, تمام جگہوں پر یہ نوٹیفیکیشنز آ چکے تھے کہ عوام کا داخلہ جو ہے اس پر پابندی عائد ہے کورونا کے پیش نظر. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کیا سچویشن چلتی رہی. مونا, تھینکس فار جوائننگ اس. عید الفطر کا معاملہ ہے, سمجھتی ہیں آپ اس بار پوری قوم ایک ہی دن عید منائے گی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ تھینک یو زریعہ. بہت مشکل ہے یہ تو, حسب معمول ہمارا ایک ہی تمام کا ہوتا ہے معاملہ. پہلے پوپل زئی صاحب, ان کی ایک اپنی الگ ہے ان کی کہانی اور وہ جس طرح سے لے کر چلتے ہیں. پھر اس کے بعد مفتی منیب صاحب وہ الگ ہیں. اس سب میں اب فواد چودھری بھی جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں اور کافی عرصے سے کوشش ہو رہی ہے کہ اب ان کو بھی اس میں شامل کر لیں. شکر ہے کہ انہوں نے ایک نمائندہ تو ایٹ لیسٹ روت ہلال کمیٹی میں کرایا ہے. مجھے کچھ روز پہلے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی دیکھ کر کہ نور الحق قادری صاحب جو فیڈرل منسٹر فار ریلیجس افیئرز ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو موسم کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ چاند کی کوئی پیشن گوئی نہیں کرے گا. اور یہ ان کو احکامات دیے ہیں مفتی منیب صاحب نے. مفتی منیب صاحب کے یہ روت ہلال کمیٹی کے کہنے پر میٹ ڈپارٹمنٹ پیشن گوئی نہیں کرے گا. مطلب کیا اتھارٹی ہے روت ہلال کمیٹی کی کہ آپ کسی کو روکیں؟ چلے آپ اپنی بات تو کرتے ہیں, پھر آپ اپنی بات بائی ہوک اور بائی کروک منواتے بھی ہیں, لیکن آپ دوسرے کو روک کیسے سکتے ہیں, وہ بھی ایک سرکاری ادارے کو, آپ کے پراپر میٹ ڈپارٹمنٹ کو. دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے اور یہ بات بالکل درست ہے. ابھی جیسے ابراہیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ہر بات میں سعودی عربیہ کو بہت ہم لوگ فالو کرتے ہیں, خاص طور پر مذہبی حوالے سے اور خاص طور پر یہ عید وغیرہ کے حوالے سے. لیکن اس معاملے میں ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں؟ یعنی کہ یہ تو ایک میرج آف کنوینئنس ہوئی. جہاں پر ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم اس ملک کو فالو کرتے ہیں, جہاں ہمیں سوٹ نہیں کرتا, ہمارے اپنے جو ذہنی طور پر ہم نے ایک پرسیپشن دیا ہوا ہے مذہب کا, دین کا, جہاں اس کو سوٹ نہیں کرتا وہاں پر ہم اپنی چلاتے ہیں. تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے معذرت کے ساتھ.